السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر رسول نبی کریم رؤوف الرحیم، کائنات کی جان، مومنوں کی شان، ہم سب کے آقا و مولا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جلیلہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اور پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، آپ تمام حضرات کو آج کی جمعۃ المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم سب کی زندگی میں پھر سے جمعہ عطا فرمایا۔ ہم سب نہا دھو کے پاکی حاصل کر کے ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی عید کی شکل میں ایک جگہ محلے کے تمام لوگ اکٹھا ہو کے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور کچھ لوگ آئیں گے۔ اللہ سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ برادران اسلام، آج ایک سوال لے کر آیا ہوں جو غیروں کی طرف سے بار بار کیا جاتا ہے، اور اکثر جو دنیاوی پڑھے لکھے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، ماسٹر ہے، جتنی بھی ہیں، اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہے، سب کوئی کشمکش کے شکار ہے، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یا نہیں، یعنی اللہ کے سوا کیا اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے نبیوں سے اور اللہ کے اولیاء سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس تعلق سے یہی عقیدہ اور یہی سوال لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے چاہا جتنا مختصر وقت ہے اسی میں اپنی پوری بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلامیہ، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت حضور سے مانگنے کے تعلق سے ایک شعر پڑھے ہیں، اکثر ہم لوگ سنتے ہیں، اکثر آپ مقررین، امام اور جتنی بھی خطاب کرنے والے آتے ہیں، اکثر یہ شعر کہا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یقیناً ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اپنے رسول سے مدد مانگتے ہیں تو رسول کا مدد کرتے بھی ہیں۔ پہلا عقیدہ سنیے، اہل سنت و جماعت کا پہلا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا کل بھی عقیدہ یہی تھا اور آج بھی یہی عقیدہ ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ یہی عقیدہ رہے گا کہ حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ ہے۔ حقیقی مددگار صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ پہلا عقیدہ ہم لوگوں کا کیا ہے؟ حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی ذرہ برابر کی مدد نہیں کر سکتا۔
ہے نا. اس کے بعد دوسرا عقیدہ یہ ہے، بالکل اس کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مقبول خاص بندوں کو کچھ ایسی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں، بندوں کی مدد کرتے ہیں. پہلا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ حقیقی طور پہ مددگار صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتا. اور دوسرا عقیدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بندوں کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اصل ہمارا عقیدہ ہے. ہم یہ نہیں مانتے کہ معاذ اللہ اللہ مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے، مدد کرے گا تو صرف غوث اعظم ہی کرے گا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. کوئی سنی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ مدد نہیں کر سکتا، جب بھی مدد کرے گا تو غوث اعظم بھی کرے گا، یا حضور خواجہ غریب نواز بھی مدد کریں گے، اللہ مدد نہیں کر سکتا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا کیا عقیدہ؟ حضور غوث اعظم کی جو مدد کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں، ہے نا. اب یہاں پہ فرق کیا ہو گیا؟ اللہ بھی مدد کرتا ہے، بندہ بھی مدد کرتا ہے، لیکن اللہ حقیقی طور پہ مدد کرتا ہے. اور اللہ جو مدد کرتا ہے، اللہ خود اپنی طاقت سے بندوں کی مدد کرتا ہے. اللہ کو کسی نے طاقت و قوت نہیں دیا، وہ خود مالک ہے، خود مختار ہے. لیکن حضور غوث اعظم سے مدد مانگتے ہیں، خواجہ غریب نواز سے مدد مانگتے ہیں. ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے فلاں حاجت کو پورا کیجیے. اور رسول اللہ پورا بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کو، غوث پاک کو، ہمارے بزرگوں کو اللہ کے ولی کے دربار میں جو مدد مانگنے جاتے ہیں وہ اپنی طرف سے مدد نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے اسے طاقت دی ہے، اللہ نے قوت دیا ہے. تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہے نا. تو غریب نواز ہی مدد کریں گے ایسا عقیدہ نہیں ہے. اگر مانگنا ہے تو صرف بزرگوں سے مانگو، ایسا ہم نہیں کہتے. ہم اکثر بولتے ہیں کہ بہتر کیا ہے، آپ جو بھی چیز مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے کرے. لیکن اگر کوئی بندہ حضور غوث پاک کے دربار میں جائے یا حضور غوث پاک کی نیاز فاتحہ خوانی کر حضور غوث پاک سے اپنی حاجت طلب کرے، یا خواجہ غریب نواز کے دربار میں جا کے اگر کوئی کچھ مانگتا ہے، کیونکہ سنی مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو حضور غوث اعظم یہ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا بندہ ہے. شرک کب ہوتا؟ اگر غوث اعظم کو کوئی خدا سمجھ لیتا، معاذ اللہ خواجہ غریب نواز کو خدا سمجھ لیتا کہ خدا ہی ہے، یہی دے سکتے باقی دوسرا نہیں دے سکتا، تب شرک ہوتا. لیکن یہاں پہ شرک کا شائبہ ختم ہو گیا. ہم حضور غوث پاک کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اور حضور غوث اعظم مدد بھی کرتے ہیں، اللہ کے عطا کردہ طاقت سے مدد کرتے ہیں، ہے نا. اس کے بعد اور سنیے، آپ دیکھیے جب ہم کسی بزرگ سے مانگتے ہیں یا طلب کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے یہ بزرگ بھی اللہ کے مرضی کے بغیر ایک ذرہ برابر بھی تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واضح طور پر یہ عقیدہ دیا. اور اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے الامن والعلا. الامن والعلا میں عقیدہ کیا ہے؟ الامن والعلا اس کتاب میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واضح طور پر یہ عقیدہ بیان کیا، اللہ کے عطا کے بغیر رسول اللہ کو مخلوق میں سب سے بہترین ذات ہمارے آقا کی ہے. خود رسول اللہ اللہ کے عطا کے بغیر ذرہ برابر کی اختیار اور مدد نہیں کر سکتے. ہمارا عقیدہ اصل کیا ہے؟ ہمارے رسول جو تمام رسولوں میں افضل ہے، تمام مخلوق میں بلند مرتبہ رکھنے والے ہیں، ہمارے رسول بھی اگر مدد کرتے تو خود
اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ وہ بھی اللہ کی عطا کردہ طاقت سے مدد کرتے ہیں۔ اور ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ رسول اللہ خود اپنی طاقت سے مدد کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے عطا کے بغیر ہمارے رسول بھی ذرہ برابر کی اختیار نہیں رکھتے۔ اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت کی دوسری کتاب ہے، وہ کتاب ہے الدولۃ المکیہ۔ یہ دولۃ المکیہ کتاب اعلیٰ حضرت اس کتاب کو مکہ شریف میں لکھے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام یوسف محمد جب حج کرنے کے لیے گئے تھے تو کچھ گستاخ رسول نے حضور سے جو ہم مدد مانگتے تو اعتراض کیا کہ یہ سنی مسلمان بریلوی مسلمان شرک کرتا ہے، ناجائز ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے مکہ شریف میں اس کتاب کو لکھتے اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ چاہے علم ہو یا تصرف ہو یا اختیار ہو، یہ ماننا کہ اللہ کے عطا کے بغیر حضور کو علم ہے، یا یہ ماننا کہ رسول اللہ کے عطا کے بغیر تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنے والا کفر ہے، وہ کافر ہو جائے گا، اور ہم عقیدہ ایسا رکھتے بھی نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ کے عطا کے بغیر رسول اللہ اختیار رکھتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، ایسا عقیدہ ایسا ماننا کیا یہ کفر ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے یقیناً ہم مانتے ہیں رسول اللہ صاحب اختیار ہے، یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ما کانا و ما یکون کا علم دیا ہے، جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے، مگر یہ سارے علم سارے تصرفات اللہ کے عطا سے میرے آقا کو یہ تمام چیزوں کا علم ہے نا۔ اس کے بعد اللہ کے عطا کے بغیر رسول اللہ ذرہ برابر کی علم نہیں رکھتے۔ اب آئیے میں آپ کو قرآن عظیم کی ایک دلیل دیتا چلو، قرآن عظیم کے پارہ نمبر تیسرا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 150 یعنی 150، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ نقل فرمایا۔ دیکھیں پچھلے ہفتے میں نے حضور غوث اعظم کی ایک کرامت یہ بیان کیا کہ حضور غوث پاک کو اللہ نے طاقت دی تھی کہ آپ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو کچھ نوجوانوں نے یہ بات افواہ میں اڑائی کہ یہ جو امام صاحب بول رہے ہیں یہ تو مردہ زندہ کرنا تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے سوا کوئی مردہ نہیں زندہ کر سکتا۔ یہ لوگ کہتا ہے حضور غوث اعظم مردہ زندہ کرتے، لہٰذا یہ لوگ شرک کرتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ لوگ بدعت کرتے ہیں۔ اب آئیے آج اکثر آدمی یہی سمجھتے ہیں نا مردہ زندہ کرنے کی طاقت صرف اللہ کو ہے، لیکن یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران تیسرا پارہ اور آیت نمبر جو ہے 150 میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ نقل فرمایا، ارشاد ربانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن میں انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، یعنی انی اخلق من الطین کحیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اے لوگوں میں تمہارے لیے مٹی کی صورت بناتا ہوں، یعنی مٹی سے میں پرندہ کی صورت بناتا ہوں، مورتی یعنی پتلا بناتا ہوں، صورت بناتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر میں اس پہ جب پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں مردہ کو زندہ کرتا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سورہ آل عمران تیسرا پارہ اور آیت نمبر 150 میں کیا فرما رہا ہے کہ میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں اور پھر اس پرندہ میں پھونک مارتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ بتائیے ان لوگوں کا اعتراض کہاں کیا جو کہتا ہے کہ اللہ ہی صرف مردہ زندہ کرتا ہے؟ یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک مٹی سے پرندہ بنا کے اس میں پھونک مار کے اس کو بھی اس کے اندر روح ڈال کے اس کو زندہ کر دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے صرف یہیں تک بس رہی، پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مادر ذات اندھے کو
یعنی جو بندہ پیدائشی طور پہ اندھا ہوتا ہے، نابینا ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَأُدْرِكُ الْأَعْمَى وَأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں۔ شفا دینے والے ذات کون ہے؟ اللہ نا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میں شفا دیتا ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مادر ذات جو پیدائشی طور پہ اندھا ہوتا ہے، میں اس کے آنکھ میں ہاتھ لگا دیتا ہوں، اس کی آنکھ صحیح ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہی تک نہیں، کیا فرماتے؟ جو کوڑ کی بیماری ہے، جو کوڑ کی بیماری والے، برس کی بیماری والے، ایسا بیماری والے کو جب میں ہاتھ پھیر دیتا ہوں تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اور کیسے میں زندہ کرتا ہوں؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی عطا کرتا طاقت سے، اللہ کے حکم سے میں مردہ زندہ کرتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے میں ایک پرندہ مٹی کا بناتا ہوں، اس کے اندر میں جب پھونکتا ہوں تو جان آ جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مادر ذات اندھا کو میں ہاتھ لگاتا ہوں، وہ شفا پا جاتا ہے۔ کیوں پا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، اس لیے میں مردہ بھی زندہ کر دیتا ہوں، مادر ذات اندھا کو شفا بھی دے دیتا ہوں، اور کوڑ کی بیماری والے کے بھی مرض کو میں دور کر دیتا ہوں۔ کیا پتا چلا؟ اللہ بھی شفا دیتا ہے، اللہ بھی بیماری کو صحیح کرتا ہے، اللہ بھی مردہ زندہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے خاص بندوں کو پاور دیا ہے، وہ طاقت دیا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے بندے بھی مردہ زندہ کرتے ہیں، اور اللہ کے بندے بھی بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ یہ کون بتا رہی ہے؟ قرآن۔ یہ قرآن شرک کو مٹانے آیا ہے، لیکن یہ قرآن درس دے رہا ہے۔ کیا پتا چلا؟ ہم جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی عقیدہ اہل سنت مکتب فکر کا ہے۔ انبیاء اگر مردے جلاتے ہیں تو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے، مگر یہ اللہ کے عطا سے ہے، یہ ان کی ذاتی تصرف نہیں ہے۔ اگر وہ کسی مادر ذات اندھے کو بینا کر دے، یہ اللہ کے عطا کردہ طاقت سے کرتے ہیں، تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے نبی ہو، علی ہو، اگر ہم ان سے مدد مانگتے ہیں وہ دیتے ضرور ہے، مگر اللہ کے عطا سے دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ الحمدللہ قرآن کے عقیدے کے مطابق، قرآن کے عقیدے کے مطابق ہوا نہیں۔ یعنی ہم جو بزرگان دین کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہیں، وہ جو دیتے ہیں وہ کس آیت کے تحت دے رہے ہیں؟ ہم کو کس آیت کے تحت جاتے ہیں؟ سورہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 150۔ آپ کے پاس بھی قرآن ہے، گھر میں ہوگا، آپ یہ آیت کریمہ کا اردو میں یا انگلش میں اس زبان میں آپ جانتے ہیں، ترجمہ پڑھ کے آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے دل میں بھی اگر ڈوٹ ہوگا تو ختم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ آئیے حدیث شریف کی روشنی میں ہم جانتے ہیں آج یہ جو چھوکڑا سب جو آج کل جو پیدا ہوا، یہ جو کم سن لڑکا، یہ 17-18 سے 30 سال کے بیچ کا لڑکا، ان کی نماز بھی نیا ہے اور نماز کا طریقہ بھی نیا، وہ نیا دین لے کر آئے ہیں۔ وہ کس سے یہ دین حاصل کر رہا ہے؟ کسی عالم سے نہیں، کسی مفتی سے نہیں، یا کسی مدرسے میں ایڈمیشن نہیں لیا، بلکہ ایڈمیشن کہاں لیا؟ یوٹیوب میں لیا۔ کہاں لیا؟ سوشل میڈیا پہ۔ اور وہاں پہ جانے کے بعد کسی عالم کو نہیں سنتا ہے، کوئی انجینئر کو سن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کو سن رہا ہے، اور کس کو پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، بسم اللہ کیسے پڑھا جائے نہ قرآن پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ وضو کیسے کیا جائے یہ طریقہ معلوم ہے، اور پوری دنیا میں 99% نماز کیسے پڑھتے جیسے آج حنفی لوگ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کے باپ دادا اور آپ اپنے باپ دادا سے اوپر چلے جائیے، آپ نے جہاں بھی دیکھا ہے وہ لوگ نماز کیسے پڑھتے جیسے آج پڑھتے ہیں، لیکن آج کچھ لوگ پیدا ہو گئے
جو نماز بھی پڑھتا ہے نہ ٹوپی کا پتہ ہے، جب اس کی مسجد میں چلا جاؤ تو لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے، لگتا ہے یہ چور ہے، ڈکیت ہے، اور یہ اعتراض کیا کرتا ہے، یہ سنی جو ہے، یہ 99% جو پوری دنیا میں جو ہے اکثریت جو مسلمانوں کی ہے، جو بزرگان دین سے مدد مانگتے ہیں، جو رسول اللہ کے جو ہے روزے اقدس پہ جا کے رسول اللہ کے لیے جو ہے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں اور بزرگان دین کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ان پر کیا فتویٰ دیتا ہے، ارے صحابہ سے دین آیا، لیکن یہ جو ہے بریلوی لوگ، یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے لوگ، یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں، حدیث پاک تم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، آؤ مجھ سے سنو، اور تم بھی بخاری پڑھتے ہو، بتانے بخاری پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو، بتانے وہابی جی کو یہ حدیث شریف کیوں نہیں نظر آئی؟ حدیث شریف کیا ہے؟ سننے کے بخاری شریف جو قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے، جس کا رد یہ لوگ بار بار لگاتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ بخاری سے دیکھا، بخاری سے آؤ بخاری شریف پڑھو، اور بخاری شریف کی کتاب العلم باب حفظ علم اور حدیث نمبر 119، کتنا؟ حدیث نمبر 119، آج کے ٹرینڈ چلا ہے، حدیث نمبر کے اعتبار سے بچاؤ، جس کو حدیث کا عربی کا علم نہیں، وہ انگلش میں عربی سمجھنے چلا ہے، اور اس کے بعد یہ اعتراض کرتا ہے تو حدیث نمبر میں بتا رہا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 119 11 اور 9، اس میں دو فرماتے ہیں سب سے زیادہ جن سے حدیثیں روایت کی گئی ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ کون ہے؟ سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ بھی اتنی حدیثیں یاد کیسے ہو گئی؟ حضرت ابو ہریرہ خود اپنی زبانی کہانی کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے عرض کیا ہے اللہ کے نبی، میں آپ سے بہت زیادہ حدیثیں سنتا۔ حضرت ابو ہریرہ ایک اپنی زندگی کی کہانی بتا رہے کہ مجھے جو اتنی حدیثیں یاد ہو گئے کیسے؟ حضرت ابو ہریرہ میرے آقا کے پاس چلے گئے اور جانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں، آپ تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، آپ بیان دیتے ہیں، اسپیچ دیتے ہیں، میں آپ کی اسپیچ کو سنتا ہوں، تقریر کو سنتا ہوں، لیکن جیسے میں سنا آپ کی بارگاہ سے میں جاتا ہوں، جو کچھ آپ بیان کیے میں ساری چیز کو بھول جاتا ہوں۔ یعنی ان کو بھولنے کی بیماری تھی، کیا؟ ان کو حضرت ابو ہریرہ کو کیا چیز کی بیماری تھی؟ بھولنے کی۔ وہ حضور کے پاس آتے، کوئی بھی حدیث سنتے، حضور کے پاس سے جاتے تو بھول جاتے، تو نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت زیادہ حدیثیں سنتا ہوں لیکن حدیثیں میں بھول جاتا ہوں، یعنی یادداشت اس وقت حضرت ابو ہریرہ کی بہت کمزور تھی۔ فرماتے میرے آقا فرماتے قال ابسطوا رداءک، فرمایا جب میرے آقا سے عرض کیا، حضرت ابو ہریرہ نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں، مجھے آپ یادداشت عطا فرمائیں۔ صحابی جا کے نبی سے یادداشت مانگ رہے، کیا مانگ رہے ہیں؟ جب نبی سے یہ عرض کہ یا رسول اللہ آپ یادداشت عطا کیجیے، تو چاہیے کہ میرے آقا فرما دیتے ارے میں اللہ سے مانگو، میرے پاس تمہارے اگر تم بھولنے کی بیماری، تمہاری بھولنے کی بیماری ہو گئی تو جاؤ دوائی کھاؤ، جاؤ تم ٹیبلٹ کھاؤ یا پھر حکیموں کو دکھاؤ، نہیں، کیونکہ صحابی کا عقیدہ کیا ہے کہ کائنات تک جو کچھ بھی انسان کو مل رہا ہے اور ملے گا وہ میرے آقا سے ملے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ پہلے یہ عقیدہ ان کے ذہن میں آئے کہ میں بھولنے کی بیماری مجھے ہو گئی ہے، یادداشت میں جب آقا سے مانگوں گا میرے آقا بھولنے کی بیماری کو دور کر دیں۔ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جو چادر لے کر گئے تھے چادر تم پھیلا دو۔ میرے آقا نے کیا کہا کہ تم اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے چادر پھیلا دی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اپنے دستے مبارک سے کچھ لیا اور اپنے دستے مبارک سے میری چادر میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے آقا نے چادر کو پھیلایا،
اور اپنے ہاتھ میں کچھ لیا، بظاہر میرے آقا کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، میرے آقا نے اپنے ہاتھ میں کچھ لیا، حضرت ابو ہریرہ کے چادر میں دے دیا، چادر میں دینے کے بعد پھر میرے آقا فرماتے ہیں فَضَمْتُهُ مِمَّا نَسِيتُ الشَّيْعَنَ بَعْدَهُ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے آقا نے فرمایا اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا، خدا کی قسم اس کے بعد سے میں کوئی چیز کو اب تک نہیں بھولا۔ یعنی میرے آقا نے مجھے یادداشت عطا فرمائی، اس کے بعد جب میں آقا کی بارگاہ میں جاتا اور حدیثیں سننے، میرے آقا جب حدیث بیان کرتے سننے والے بہت سارے لوگ ہوتے، لیکن سب سے زیادہ حدیثیں مجھے یاد ہو جاتی، آقا نے مجھے یادداشت عطا فرمائی۔ کیا پتا چلا صحابی جن سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت ہے وہ یادداشت حضور کی بارگاہ میں جا کر مانگ رہے ہیں۔ اب یہ حدیث شریف کو کن کن کتابوں لکھا گیا سنیے، یہ میرے آقا یادداشت بھی عطا فرماتے اور علم بھی عطا فرماتے ہیں، اور وہابی کی پتہ نہیں یہ بخاری شریف میں کیوں نہیں لکھی، اور اس کے بعد یہ حدیث کو کن کن لوگوں نے لکھا ہے آپ نوٹ کیجیے۔ یہ بخاری شریف اور حدیث نمبر 119 اور اس کے بعد مسلم شریف میں بھی امام مسلم نے لایا ہے کتاب الفضائل اور حدیث نمبر 4491 کے تحت۔ اس کے بعد امام ترمذی بھی اپنی کتاب اپنی سنن الجامع ترمذی میں کتاب المناطق اور حدیث نمبر 3834 میں لاتے ہیں۔ یہ 3 صحیح ستہ کی کتابوں میں ہے۔ اس کے بعد امام ابو یعلا بھی لائے ہیں اپنے مسند ابی یعلا جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 121 اور حدیث نمبر 6248، اور امام طبرانی معجم الاوسط کے اندر لاتے ہیں جلد اول صفحہ نمبر 375 اور حدیث نمبر 8011 کے تحت، اور امام حزمی بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مجموع الزوائد کے اندر جلد 9 اور صفحہ نمبر 448 اور حدیث نمبر 15995 کے تحت۔ اور اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے اب وہابی کا ایک اعتراض کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ بولے نا اگر صحابہ سے کسی چیز کو پیش کر دیں گے، صحابہ حضور کے پاس جاتے تھے حضور، اس کا اعتراض کیا ہو جائے گا؟ نہیں، جب میرے آقا دنیا میں زندہ تھے بظاہر تب ماننا جائز تھا، اب میرے آقا انتقال کر گئے، اب مرنے کے بعد نہیں مان سکتے۔ اب آئیے میں اس کا بھی حوالہ دیتا ہوں، ایک آخری حوالہ کہ حضرت ابو ہریرہ نے مانگا کہ حضور سے اس وقت مانگا جب میرے آقا زندہ تھے، اور اس کے بعد اب حضور دنیا سے چلے گئے، حضور سے تم آپ کیوں مانگتے ہو؟ مرنے کے بعد نہیں مانگ سکتے، ہے نا، وصال کے بعد نہیں مانگ سکتے، تم مردوں کے پاس تم مرنے کے بعد مانگنے کے لیے جاتے ہو، مردہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس طرح کے جو ہے مطلب اعتراض وہابی کی طرف سے ہوتا ہے کہ میں آپ کے گھر تک آپ کو پہنچاتا ہوں۔ یہ مطلب ابن ابی شیبہ یہ حدیث کے 5ویں نمبر کی کتاب ہے۔ ابن ابی شیبہ کون ہے؟ امام بخاری، یعنی جو بخاری شریف لکھنے والے جو رائٹر ہیں وہ، اور مسلم شریف لکھنے والے جو رائٹر ہیں، یہ دونوں کے وہ استاد کون ہیں؟ مسند امام ابی شیبہ، ان کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ۔ پھر اس کے اندر پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا یہ حدیث کن کن کتابوں میں آیا ہے۔ ابن ابی شیبہ یہ کون؟ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، اور امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں۔ اس کے بعد امام ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، فضائل عمر ابن خطاب اور حدیث نمبر 32665 کے تحت کی حدیث پاک کو لاتے ہیں کہ مالک دار سے روایت ہے کانا خاصنا عمر علی الطعام، وہ کہتے ہیں مالک دار ایک صحابی ہے، مالک دار اس حدیث کو روایت کرنے والے وہ کیا کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں میں جو گلہ جہاں سے کھانا لوگوں کو تقسیم ہوتا تھا میں وہ کھانا بانٹنے والے کا انچارج تھا، اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں کھانا پینا کی نگرانی میں کرتا تھا۔ ان سے یہ حدیث روایت ہے کہ فرماتے قال اصحاب الناس
قحط فی زمن عمر، وہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گئے. قحط کس کو کہتے ہیں؟ جب بارش نہیں ہونے لگتی، پانی سوکھنے لگتا ہے، سبز شادہ یعنی گھاس یہ سب جتنا ہریالی وہ ختم ہونے لگتی ہے. تو حضرت مالک دار فرماتے ہیں دور خلا یعنی حضرت عمر فاروق کے خلافت کا دور تھا، قحط پڑ گیا. اور قحط پڑنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی. کتنے سال تک؟ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی. اور اس کے بعد جب پانی نہیں برسنے لگا تو جانور بھی مر رہے تھے، لوگ بھی بھوکے پیاسے مرنے لگے. اور جو غلہ جمع کیا گیا تھا اناج میں بھی کمی آ گئی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ 18 ہجری کا واقعہ ہے. کب کا؟ ابھی کتنا ہجری چل رہا ہے؟ 1447 چل رہا ہے. لیکن یہ ہجری کب کا واقعہ ہے؟ یہ صرف 18 ہجری کا واقعہ. اور میرے آقا کے انتقال کی میرے آقا وصال کتنی ہجری میں کیے؟ 11 ہجری میں. کتنے ہجری میں؟ 11 ہجری میں. یعنی میرے آقا کے 7 سال بعد کے واقعہ ہے. یہ واقعہ میں کیا ہے کہ مالک دار فرماتے بڑا سخت فاروق اعظم کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا. اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بھوکے پیاسے مرنے لگے. اور اس کے بعد اس قحط کو بولا جا رہا ہے عام الرمز یعنی ہلاک کرنے والا قحط. پھر مالک دار کیا فرماتے ہیں عمر فاروق کے زمانے میں جب قحط پڑنے لگا بارش نہیں ہو رہی. آپ پتہ 3 سال تک جب بارش نہیں ہو رہی کیا صحابہ کرام رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے ہیں؟ وہ نمازیں دعا بھی کرتے ہوں گے اور نماز استسقا بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص میرے آقا کے قبر پر حاضر ہوئے. یہ کون تھے؟ اس کا نام آیا ہے اور اس کو امام حجر عسقلانی نے بدر العینی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ آدمی کون تھا. وہ آدمی بلال ابن حارث المزنی. بلال ابن حارث المزنی جب قحط ہو 3 سال تک قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہونے لگے، وہ حضور کے روضہ انور پہ چلا گیا، حضور کے قبر پہ. جانے کے بعد کیا عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، حضور کے روضے پہ جانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول، استسقى امتی کا فانه قد هلكوا. اے اللہ کے نبی اپنی امت کو پانی عطا کیجیے، دیکھیے آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، برباد ہو. کیا کہا؟ یہ صحابی کیا تو باقی دوسرا صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کے رسول اللہ سے مارے، تم تو شرک کر لیے. نہیں، بلکہ وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ کی امت ہلاک ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کیجیے کہ آپ کی امت کو پانی مل جائے، ورنہ اس طرح اگر بارش نہیں ہوگی تو بہت سارے لوگ جان سے جائیں گے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ وہ شخص چلا گیا. جانے کے بعد وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سو جاتا ہے. سو گیا، رات میں سوتا ہے تو خواب میں میرے آقا تشریف لائے. کون آئے؟ میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ اے بلال ابن حارث المزنی، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، عمر فاروق سے جا کے کہہ دو کہ اسے بارش عطا کی جائے گی، اسے جا کے خوشخبری سنا دو. اور اس کے بعد یہ جو صحابی ہیں، یہ بلال ابن حارث المزنی، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھا صبح اٹھنے کے بعد پھر کیا ہوا، میں عمر فاروق کے دربار میں چلے گئے. یہ کب کا واقعہ؟ حضور کے وصال کے بعد. اس کے بعد ان صحابی نے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ، یعنی یا کا لفظ بھی استعمال کیا. اس میں 2 بات ہے. وہ صحابی یا کے ساتھ رسول اللہ کو پکارا، دوسری بات پھر مدد کیا مانگنے گئے کہ 3 سال تک بارش نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ آپ بارش عطا کیجیے. اس کے بعد پھر آقا خواب میں آئے اور خواب میں آ کر وہ مجدور حضرت عمر کو یہ خبر دو کہ بارش تمہیں عطا کر دی جائے گی. وَقُلْ عَلَيْكَ کہ اور کیا کہ عمر سے یہ بھی کہہ دو بردباری اختیار کرے. یہ نصیحت بھی کیا. اس کے بعد فَإِنِّي عُمَرَ فَأَخْبَرُهُ. بلال ابن حارث المزنی کہاں جاتے ہیں؟ وہ حضرت عمر فاروق کے دربار میں جائے.
जाने के बाद अर्ज करते हैं उमर फारूक मैंने रसूलुल्लाह के मज़ार पे जाके ऐसा किया कहा। उसके बाद मेरे आका ख्वाब में आए तो मेरे आका ने फरमाया उमर को जाकर खुशखबरी सुना दो, बारिश अता कर दी जाएगी, उसके बाद आप बुर्दबारी इख्तियार करें। हज़रत उमर फारूक सुने खुश हो गए और रब की बारगाह में रोने लगे, मौला मैं बुर्दबारी लोगों में इंसाफ करता हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि सुबह होने के बाद इतनी बारिश हुई कि पूरा मदीना शरीफ दल और फल हो गए, और इतनी बारिश हुई कि सहाबा ने उस साल का नाम रख दिया मतलब फटने वाला, यानी इतनी ज्यादा बारिश हुई, अनाज इतना होगा कि जानवर इतने ज्यादा खाए कि जानवर खा खा के मोटा हो गए, चर्बी आ गई थी। उसके बाद इस हदीस इससे क्या पता चला कि विसाल यानी हुजूर जब इंतकाल नहीं फरमाए तो दुनिया में थे, तब भी हुजूर से मदद करना जायज है, मदद मांगना जायज है, और हुजूर मदद भी करते हैं। और हुजूर के विसाल के बाद भी अगर कोई रसूलुल्लाह से मदद मांगे तो रसूलुल्लाह विसाल के बाद भी मदद करते हैं। और इस हदीस को किन किन किताबों में लिखा है जल्दी सुन लीजिए। इस हदीस को इमाम तबरानी ने तारीख तबरानी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 509 में नकल किया, और इमाम बहकी ने इसको दलाइल नबुव्वा में लाया है जिल्द 7 और सफ़ा नंबर 35 और हदीस नंबर 330 के तहत। इमाम असाकिर ने भी इसको अपने तारीख दमिश्क के अंदर और जिल्द 44 सफ़ा नंबर 345 के तहत लाते हैं। इस तरह करके इसमें ये 13 हवाला है, कितना 13 किताबों में ये हदीस आई है कि उमर फारूक के जमाने में अगर कोई परेशानी सहाबा को हो जाती तो वो अल्लाह से इबादत भी करते, दुआ भी मस्जिद में जाके करते, और हुजूर के रोज़े अनवर पे जाकर हुजूर से मदद भी मांगते। यही अकीदा आज हमारा है जो सहाबा का था, जो सहाबा का अकीदा था वही अकीदा अहले सुन्नत व जमात का भी अकीदा है। इंशाअल्लाह फिर इसी टॉपिक पे और भी चंद बातें रही है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट जुमा पूरा एतराज के साथ जवाब दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम हम तमाम हज़रात को अहले सुन्नत व जमात में इस्तिक़ामत अता फरमाए, जब तक अल्लाह दुनिया में रखे ईमान पे रखे और ईमान के साथ अता फरमाए। और मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें कि कहने सुनने के दरमियान अगर कहीं से ज़ुबान काफ़ी हो, अल्लाह मुझे भी मौक़ा अता फरमाए और आपको भी मौक़ा अता फरमाए। सारे लोग इस्तग़फ़ार पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। एक को कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बानी इस्लामिया इस तरह हर मस्जिद के मेंबरान हज़रात के बीच आते हैं और आप बढ़ चढ़ करके अब्दुल्ला मस्जिद में ताउन करते हैं, आज भी आ रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा तो बोलते हैं उन भाइयों से भी कि कुछ लोग खड़े हो जाएं और जो ऊपर में हैं और जो जहाँ